نیشنل پینوراما کی طرف سے مظہر علی کا سلام قبول ہو۔ آج ہم کمپیریٹیو ایگزامس عنوان سے انتہائی پیوٹل اور مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اور وہ ہے انڈو پاک ہسٹری۔ یہ ٹاپک اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور ہر عنوان سے یہ آتا ہے، لہذا اس کو انشاءاللہ العزیز بڑی تفصیل کے ساتھ شروع سے لے کر منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ پلے لسٹ ہوگی انڈو پاک ہسٹری، جس کا لیکچر نمبر 1 ہے، مسلمانوں کی آمد سے قبل کا بر صغیر پاک و ہند۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل آج ہمارا ٹاپک ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا کی جو ہسٹری ہے وہ 5 ملینیم یعنی کہ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم ہسٹری ہے اور یہ 1.5 ملین اسکوائر مائل پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی اور یہ بہت وسیع و عریض سلطنت تھی اور یہ بہت قدیم سلطنت ہے۔ تو اس کی ہسٹری بڑی پیچیدہ ہے اور کافی حد تک اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن جو سرسری دستیاب ہیں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یاد رہے کہ وادی سندھ دنیا کی سب سے قدیم تہذیب گردانی جاتی ہے۔ تہذیب انگریزی میں سیویلائزیشن کہتے ہیں۔ سیویلائزیشن اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس کا اپنا کلچر ہو، جس کی اپنی سوشیو ویلیوز ہوں، جس کی اپنی اکنامک آئیڈینٹی ہو، جس کے اپنے رسوم و رواج ہو، اس کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ایگزسٹ کرتی رہی ہیں ان میں سے یہ گردانا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی سب سے پرانی تہذیب ہے۔ یہاں کے لوگ کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، تہذیب وادی سندھ کے بعد آریائی قبائل کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آریا تو یہ سینٹرل ایشیا سے آ رہے تھے، جہاں آج تاجکستان، قازقستان وغیرہ ہیں، تو یہ سینٹرل ایشیا سے آ رہے تھے اور یہ کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کی اور پہلے سے ایگزسٹنگ جو مذہب ہے اس کے ملاپ سے ایک ہندو مذہب وجود میں آیا۔ یاد رہے کہ ہندو مذہب دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے اور اس میں اچھائی اور برائی کا تصور ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کی روح کسی اچھی مخلوق یا اچھے انداز میں منتقل ہو جاتی ہے، اور کوئی برا کرتا ہے تو اس کی چیز کسی بری چیز میں اس کی روح منتقل ہو جاتی ہے۔ آواگان کا نظریہ موجود ہے۔ ہندو مذہب میں 4 قسم کی ذات پات کا نظام مروج ہے۔ سب سے پہلے ہے برہمن ریلیجیس کلاس ہے، مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کھشتری جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو کلاس ہے، جو انتظام چلاتے ہیں، جرنیل ہوتے ہیں، قبائلی سردار ہوتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ویش بزنس کرتے تھے، بزنس کلاس تھی۔ اور شودر جو ہے وہ نوکر کلاس تھی، جو سب سے نیچے۔ تو اس میں ایک ذات پات کا ایک گہرا نظام موجود تھا جس کو توڑنے کے لیے اور اس کے خلاف ایک آواز بنی، اور اس کے نتیجے میں 3 مذاہب ہندوستان میں وجود میں آئے، جن میں سب سے پہلے بدھ مت ہے۔ بدھ مت مذہب بہت زیادہ پھیلا کیونکہ اس کے نظریات بہت زیادہ محبت پر مبنی تھے اور یہ چائنا، برما، جاپان تک پھیلا ہوا ہے اور اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ جین مت اور مہاویر یہ بہت بڑی ریلیجیس لوگ تھے جنہوں نے ہندو مت کی ذات پات پر سسٹم کو چیلنج کیا اور برابری اور مساوات کا پیغام دیا۔ اچھا، سب سے پہلے تہذیب وادی سندھ تھی، پھر آریائی قبائل آئے اور اس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہندو، اور پھر اس ہندو مت کی کوکھ سے کئی تاریخوں نے جنم لیا جس میں بدھ مت اور جین مت ہے۔ اچھا، سکندر اعظم سب سے پہلے پولیٹیکلی جو ہمیں معلوم ہے وہ سکندر اعظم 357 قبل مسیح آیا۔ یہ کابل کو فتح کرتا ہوا، سندھ سے گزرتا ہوا، ٹیکسلا سے گزرتا ہوا جہلم پہنچا، اور جہلم میں اس کی بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی راجہ پورس کے ساتھ۔ راجہ پورس بڑی بے جگری سے لڑا اور بہت زیادہ سکندر اعظم کو اس سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سکندر اعظم بڑا قدر شناس تھا۔ اس نے بظاہر فتح حاصل کر لی راجہ پورس پر، لیکن اس کی اسٹیٹ اس کے حوالے کر دی اور یہاں سے سکندر اعظم واپس جاتے ہوئے مر گیا۔ تو یہ اسٹیٹ راجہ پورس کے پاس ہے۔ اچھا، پہلی
सेंट्रलाइज्ड सब कंटिनेंट, बर्रे सगीर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट वो चंद्रगुप्ता मौर्य ने कायम की। चंद्रगुप्ता मौर्य ने सेंट्रलाइज स्टेट, और ये 185 साल चलती रही। और आखिरी सेंट्रलाइज स्टेट जो है वो राजा हर्षवर्धन की है। राजा हर्षवर्धन की है 647 ईस्वी में। उसकी वफात के बाद मुसलमानों की आमद के दरमियानी गैप में कभी भी एक सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कायम इंडिया में नहीं हो सकी। उसके बाद राजपूतों का जमाना शुरू हो गया। राजपूतों ने अपनी अलग-अलग स्टेट्स बना ली और उनके राजा बन बैठे, और एक स्टेट का दूसरी स्टेट से कोई लिंक नहीं था, और एक ऑटोनमस खुद मुख्तार किस्म की स्टेट्स कायम हो गई। तो ये राजपूतों का जमाना कहलाता है। इसमें मशहूर स्टेट्स हिमालय की रियासतें थी। हिमालय की रियासतों में अफगानिस्तान की रियासत, कश्मीर की रियासत, नेपाल की रियासत, आसाम की रियासत। नॉर्दर्न स्टेट्स में अजमेर की रियासत, दिल्ली की रियासत, बंगाल की रियासत, गुजरात की रियासत, सिंध की रियासत। सदर्न स्टेट्स यानी जनूबी रियासतों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, वाकाटाका, और फार सदर्न स्टेट्स या तमिल रियासतें भी इन्हें कहा जाता है। इनमें चीरा और चोला थे, और इन रियासतों के राजपूत महाराजा थे। और इस तरह ये सिस्टम आगे से इंशाअल्लाह अजीज इस्लाम की आमद शुरू हुई। वो कैसे हुई इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि मुसलमानों की आमद से कबल का बर्रे सगीर इसकी नुमाया पहलू ये थे कि वादी सिंध की ताजीम मौजूद थी। फिर आर्याई कबाइल आए जिन्होंने बाकायदा रियासतें कायम की, और इनका बहुत ज्यादा असर नफूज है, और इन्होंने हिंदू मजहब जो है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। सिकंदर आजम आया, राजा पोरस से उसकी आखिरी लड़ाई हुई, लेकिन उसने राजा पोरस स्टेट नहीं ली। चंद्रगुप्ता मौर्य ने सब कॉन्टिनेंट में पहली एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम की जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को घेरे हुए थी। राजा हर्षवर्धन आखिरी हुक्मरान था जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट सब कॉन्टिनेंट में थी। उसके बाद राजपूतों ने छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली और उनके खुद मुख्तार राजे बन बैठे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत आसान अंदाज में समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज देखते रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज हम हिस्ट्री को एंड तक ले जाएंगे। थैंक्स वेरी मच।